جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بالآخر عمران خان گرفتار ہوئے، لنڈن پلان کامیاب ہوا، ترازو کا پلڑا برابر ہوا اور جج دلاور فیصلہ سنا کر لنڈن کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تھی آج کی سارا دن بھر کی تازہ خبریں۔ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا، ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا کیے رکھا، اور اٹک جیل انہیں کیوں منتقل کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، انہیں دن کو اپنے گھر سے کیوں کس طرح گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو لنڈن پلان یہی تھا کہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو، چاہے وہ غیر قانونی طور پر ہو، عمران خان پر کرپشن کا الزام ہو یا نہ ہو، وہ ثابت ہو نہ ہو، لیکن وہ جیل جائیں اور ان سے صادق اور امین کا ٹائٹل جو ہے وہ چھینا جائے۔ ٹرائل جس طرح چلا یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک ایس پی تھانے دار کا حکم مان رہا تھا۔ ایس پی کو یا ڈی آئی جی کو درخواست دی جاتی ہے کہ فلاں تھانے دار جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور ڈی آئی جی صاحب وہ اپلیکیشن اس کی مار کر دیتے ہیں دوبارہ ایس ایچ او کو۔ وہ کہتا ہے حضور والا اسی ایس ایچ او کے خلاف تو میں اپلیکیشن دے رہا ہوں، تو آپ اسی کو اپلیکیشن میری فارورڈ کر رہے ہیں، اسی کو بھیج رہے ہیں، وہ اس نے کیا انصاف کرنا، وہ تو میرے خلاف ہے۔ تو آئی جی صاحب کہتے ہیں آپ جائیں تو صحیح ان کے پاس۔ تو پھر وہ جب ایک دفعہ جاتا ہے، دو دفعہ دوبارہ آئی جی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے وہاں سے انصاف نہیں ملنا، انہوں نے میری بات نہیں سنی، ایس ایچ او صاحب جانبدار ہیں۔ تو آئی جی صاحب دوبارہ انہیں مار کر دیتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ تھانے پہنچتا ہے تو ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ اچھا تو نے باز نہیں آنا، ٹھیک ہے چلو پاؤ اس سے چرس بند کر دو حوالات۔ وہی کام ہوا ہے یہاں بھی۔ تو تھانے دار صاحب کے پاس بس بار بار اپلیکیشن بھیج دی جاتی تھی، اور تھانے دار صاحب نے تان کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں نے اندر کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں اور کچھ نہیں ہوتا، چلو پاؤ چرس تو اندر کر دو۔ تو جناب اڈیالہ جیل اٹک جیل پہنچا دیا گیا انہیں۔ اچھا تیاریاں اڈیالہ جیل کی تھی۔ پہلے تو تیاری تھی کہ جی عمران خان کو کسی طرح ملک سے باہر ہی بھیجا جائے، لیکن وہ ناکامی ہوئی اس میں، اور خان صاحب ڈٹے رہے کہ جی نہیں قوم میرے ساتھ ہے اور میں کھڑا ہوں۔ تو آج جب دن کو 1:15 یا 1 کے لگ بھگ کچھ منٹ رہتے تھے، انہیں زمان پارک لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ تو لاہور پر پولیس نے انہیں گرفتار کیا، یہاں اسلام آباد سے پولیس ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ خیر اس میں قانونی پروسیس، آپ اس میں بہت ساری چیزیں ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ چکے ہیں، ڈسکس ہو چکی ہے۔ تو ہمیں یہاں بتایا گیا اسلام آباد میں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے ہمارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے اور سورسز سے جو ہمیں اطلاعات ملی کہ جی یہاں ہی شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران اڈیالہ جیل کی سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور پنڈی پولیس کی ایلیٹ فورس اور جوان اور بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل نہ صرف پہنچ کے بلکہ پوری اڈیالہ روڈ کو انہوں نے کارٹن آف کیا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے، جیل میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کے لیے خصوصی سیل میں ایک کمرہ تیار کر لیا گیا، اور یہ وہی کمرہ ہے جہاں مریم نواز کو رکھا گیا، اسی کمرے میں وہ ہوں گے۔ اس کمرے کا کچھ خد و خال بھی ہمیں بتائی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہیں اٹک جیل لے جایا گیا۔ عام خیال یہ ہے یا یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جی اٹک جیل کیونکہ وہاں کوئی کلاس نہیں ہے، کلاس سے مطلب کہ وہاں صرف سی کلاس ہے، اے کلاس اور بی کلاس، جہاں تھوڑی سہولتیں میسر ہو قیدیوں کو، یا وی اے پی کا قیدی ہو۔ وی اے پی قیدی اس طرح کے سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے ناطے انہیں بہت ساری جیل میں بھی سہولتیں ہمارا قانون پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم ہونا، ایک ایم این اے کو بھی سہولتیں دیتا ہے ہمارا قانون، اور ایک ماسٹر اور گریجویٹ ڈگری رکھنے والے کو بھی ہمارا قانون جو ہے نا بی کلاس دیتا ہے، اور لوگ عدالتوں سے یہ کام کرواتے ہیں، اور عدالتیں آرڈر کرتی ہیں کہ جی اس شخص کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، یہ گریجویٹ ہے، اور اسے یا یہ ایم این اے ہے، ایم بی اے ہے، اور اسے یہ سہولت فراہم کی جائے۔ تو یہ ساری سہولتیں جو ہے اٹک جیل میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہیں۔
ایسا بھی نہیں ہے، سہولتیں وہاں بھی ساری ہے، لیکن سہولتیں اڈیالہ جیل میں بھی ساری ہے، وہاں بھی ساری ہے، لیکن اڈیالہ جیل میں جتنی بھی سیکورٹی ہو، جو بھی معاملات ہو، وہاں سے خبر ہوتی ہے لیک، وہاں سے چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ وہاں کیمرے لگے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گرد و نواح میں کہ وہاں بہت ساری چیزیں باہر آتی ہیں۔ تو اٹک جیل لے جانے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ ایک خوف و ہراس ان کے اعصاب پہ ایک دباؤ ڈالنا اور وہاں رکھنا، اور پھر وہاں کچھ اہم ملاقاتیں بہت ضروری تھی۔ ان ملاقاتوں کے نتائج جو ہیں آنے والے 2-4 دنوں میں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ اگر تو ملاقاتیں مثبت ہوئی تو نتائج، کیونکہ یہ قانونی کوئی فیصلہ یا قانونی معاملات نہیں ہیں، نہ اس میں کوئی کرپشن کا معاملہ ہے، نہ تو شاہانہ کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں سزا ہو سکتی ہے، جس میں میکسیمم سزا ہی 3 سال تھی اور وہ سزا سنا دی گئی۔ قانونی ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو میاں والی کی سیٹ سے اسی کیس میں خان صاحب کو ڈی سیٹ کیا ہوا ہے، اس کی اپیل ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو یہ وہی کیس ہے اور اسی کیس میں ایک اور سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا، اس طرح پاکستان کے قانون میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ خیر پہلے کہہ چکا، یہ قانونی نہیں، بیسکلی سیاسی ایک سزا ہے جو سیاسی لوگوں کو ملتی ہے۔ قانون کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے، قانون تو مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جس طرح کہ کل میں نے کہا تھا کہ عدالتوں کی بے توقیری جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہیں، اور اعتماد جو ہے عوام کا وہ عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ جنگ سیاسی جنگ ہے، یہ فیصلہ سیاسی ہے۔ اب دیکھیں نا، فیصلہ اگر سیاسی نہیں ہے تو جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا جو 30 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو جج صاحب اگر آپ نے تفصیلی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا ہے پہلے سے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 صفحات بنتے ہیں، تو یا تو آپ نے اگر لکھا نہیں ہے تو وہ 31 بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ فیصلہ پہلے سنا دیا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ وائرل تھا کہ 3 سال سزا دی جا رہی ہے، 5 سال کے لیے نااہل کیا جا رہا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مکمل طور پہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی ٹاک میں نیشنل چینلز پہ یہ باتیں ہو رہی تھی، عمران خان کے وکلاء یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو خیر دیکھتے ہیں اب یہ جو کل اتوار اور سوموار کا دن ہے، یہ 2 دنوں میں جو ملاقاتیں ہونی ہیں اس میں کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ نگران حکومت کو 1 سال دینا ہے اور الیکشن کی طرف کس طرح جانا ہے، اس میں خان صاحب کیا کرتے ہیں فیصلہ، کیونکہ خان صاحب نے ابھی تک پارٹی کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کل ہی اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے یا مجھے خدشہ ہے کہ یہ کل مجھے گرفتار کر لیں گے۔ جب کل انہیں پتہ تھا کہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، تو کل کی سپیچ میں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد پارٹی کے معاملات اسد عمر چلائیں گے، شاہ محمود قریشی چلائیں گے، علی محمد خان چلائیں گے یا شہریار افریدی چلائیں گے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ چودھری پرویز الہی کا نام لے سکتے تھے، وہ بھی جیل میں ہے۔ تو خیر چودھری پرویز الہی کمنگ ویک میں وہ باہر آ رہے ہیں، 9 یا 10 تاریخ تک وہ باہر آ جائیں گے، 11 بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان نے بھی اگر باہر آنا ہوا تو وہ 10، 11، 12 کو ہی باہر آئیں گے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں طے کرنی ہے، اگر وہ طے ہوتی ہیں تو وہ باہر آئیں گے، نہیں تو پھر تھوڑا سا سلسلہ لمبا ہو سکتا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہائی کورٹ میں یہ قانونی ماہرین کی اپنی رائے ہے، وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، لیکن یہ اس میں قانونی کوئی عمل دخل نہیں ہے قانون کا، نہ قانون پہ پہلے کہیں عمل ہوا ہے۔ یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور کرسی کی لڑائی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ قانون سے ان کو نہیں دیکھتے، ایک طاقت کا نشہ ہے اور طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے، نہ تو ان کی رائے کا احترام کیا جا رہا ہے، نہ قانون کا احترام کیا جا رہا ہے۔ قانون کا احترام تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اور KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا تھا۔ تو اب خیر مرکز کے بھی الیکشن اتنے جلدی نہیں ہونے والے، اس میں نگران حکومت کے بننے کی دیر ہے۔ نگران حکومت کو بہت سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں،
قانونی طور پہ قانونی طور پہ انہیں اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کیا کیا فیصلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نگران حکومت جب آ جائے گی تو یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی گئی تو ہمارے بعض سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا کہ جی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قانونی طور پر توڑی گئی ہیں کہ نہیں۔ اب قومی اسمبلی کو بھی توڑا جا رہا ہے، قومی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر رہی، قومی اسمبلی کو 9 اگست کو توڑا جا رہا ہے اور عبوری حکومت کو قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اگر پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں کو غیر قانونی طور پر توڑا گیا تو ابھی کیا مجبوری ہے؟ موجودہ حکومت 13 جماعتیں ہیں، پوری ایک ملک کی، جیسے یہ سمجھتے تھے کہ 95% تو ہم ہیں، عمران خان تو 50% ہیں، تو آپ کیوں اتنا جلدی ہے؟ آپ مدت پوری کریں، جانے دیں اگست کا مہینہ، جلدی کیوں توڑ رہے ہیں اسمبلی؟ اگر آپ نے ایک دن بھی پہلے آپ نے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی آپ توڑ رہے ہیں اور پھر قانون توڑ رہے ہیں، وجہ کو نہیں 2 دن اور لگا لیں۔ تو یہاں بھی جناب اسمبلی کو توڑا جا رہا ہے اور یہ بھی پھر غیر قانونی کام ہوگا۔ خیر باتیں تو اب وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہا تھا کہ جی الیکشن نہ کروا کر بہت بڑی غلطی کی جا رہی ہے۔ تو اب تو نون لیگ اور پی ڈی ایم کے رہنما بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو یہ ناانصافی ہوگی اور جمہوریت کا قتل ہوگا۔ تو اس وقت جمہوریت کا قتل نہیں تھا جب آپ نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہیں کروائے۔ تو نگران حکومت کو اختیارات بھی دینے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ان کا نام بڑا تھا جی کہ میری مرضی سے اور شہباز شریف کی مرضی سے نگران وزیر اعظم ہوگا۔ تو اب تو ہفتہ 10 دن ہو گیا نگران وزیر اعظم کی تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن راجہ ریاض صاحب کا کہیں بھی ذکر نہیں ہو رہا، اور ذکر ہونا بھی کیا ہے۔ خیر نگران حکومت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، کچھ چیزوں کو فائنل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب 7-8 دن 10 دن جیل میں ہی رہے، اور جب نگران حکومت آ جائے اور وہ تھوڑے سے 2-4 دن اپنے پاؤں مضبوط کر لیں اور 2-4 فیصلے کر کے قوم کو بتا دیں کہ جی کہ ہم نگران سیٹ اپ ہے اور ہم سال یا 2 سال بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، ادروائز مشکل نظر آتا ہے۔ اپیل جانی ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی کہ آئی جی صاحب نے تو پھر اپلیکیشن تھانے دار کو مارک کر دینی ہے کہ تم ہی فیصلہ کرو، تمہارے خلاف اپلیکیشن آئی ہے، تو بات اسی طرح کی ہونی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آخر میں آپ کو میں یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ اب 2-4 جو اہم ملاقاتیں ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اور عمران خان کو دوبارہ سینٹرل اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جائے گا، اور انہیں زیادہ عرصہ، جتنے بھی دن وہ اندر رہے ہیں اس میں سے زیادہ عرصہ یا کل سے جو ہے نا انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا، اور اڈیالہ جیل میں ان کا کمرہ تیار ہے، اور باقی ماندہ ملاقاتیں جو ہے نا وہ یہاں ہوا کرے گی۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کی تمام فیصلے کرنے کے جو اختیارات ہیں ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نہیں سونپے، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے شاید وہ باہر آ جائیں، لیکن ان کی نااہلی ختم نہ ہو، صرف باہر آنے کی اب تک معاملات ہوں۔ اپیل میں بھی کچھ فیصلے اسی طرح کے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اب سلسلہ کس طرف جاتا ہے۔ بات احتجاج کی بھی کرنی تھی کہ آج بعض ہمارے دوست بڑے طنز کر رہے تھے کہ احتجاج نہیں ہوا۔ احتجاج کہیں اکا دکا ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر تھا۔ کے پی کے میں کچھ تھوڑا بہت احتجاج ہوا ہے، پنجاب اور بلوچستان اور سندھ میں احتجاج نہیں ہوا، کراچی میں شاید ایک جگہ پہ معمولی احتجاج ہوا، اسے بھی رپورٹ بہت کم کیا گیا ہے۔ احتجاج نہ ہونے کی بڑی وجہ خوف ہی تھا، لوگوں کو ڈر تھا کہ ہم اگر پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا جائے گا، ناانصافی کی جائے گی، ہمیں انسان نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں احتجاج کا حق اب کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشنل ہو،
وہ اگر اپنی کسی کاز کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے کسی مطالبے کو منوانے کے لیے احتجاج کریں گے، روڈ پہ نکلیں گے، تو انہیں ڈنڈے پڑیں گے، انہیں اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا جائے گا، ان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں درج ہوں گی، اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے، ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جائے گی، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں احتجاج نہیں ہوتے، ایسے ماحول میں چیزیں جو ہیں وہ لاوا زمین کے نیچے ہی پکتا ہے، تو کبھی وقت آ جاتا ہے کہ وہ لاوا پھر اگلتا ہے، اور جب وہ اگلتا ہے تو پھر وہ بستیوں کو تباہ کر